سورہ شعراء آیت 70۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال، جب اس نے کہا، لِأَبِيهِ، اپنے باپ کو، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم کو، ما، کیا یا کس نے، کس، تعبدون، تم پرستش کرتے ہو۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو، کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو، یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ تلاوت کیجئے اور ان کو وہ خبر دیجئے ابراہیم کے متعلق۔ اب یہاں پر جو اس آیت میں پیغام ہے کہ اس نے اپنے باپ سے کیا کہا، اپنی قوم سے کیا کہا۔ یہاں ایک بات ایک اختلاف پایا جاتا ہے، وہ اختلاف یہ ہے کہ جو تراجم کیے گئے ہیں، کچھ تراجم میں لِأَبِيهِ کو کسی نے چچا لکھا ہے اور کسی نے باپ لکھا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اب اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ حقیقت میں وہ اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں یا اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں؟ اس اختلاف کا کیا حل کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کا، ان کے بارے میں بتاتے ہیں، تو جب وہ اپنی قوم کو اس بت پرستی میں مبتلا دیکھتے ہیں تو وہ بڑے افسردہ ہوتے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، یعنی ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا، یا یہ مناسب تو نہیں ہے کہ یہ اپنے لوگ اپنے ہاتھوں سے ایک چیز کو بناتے ہیں، پھر یہ نہ سن سکتے نہ بول سکتے، یہ کیسے ان کے معبود ہو سکتے ہیں، الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے قرآن میں کہ وہ پہلے تو کہتے ہیں جی یہ جو سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، اس کے حوالے سے وہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسی یہ نہ ہوں، پھر ان کی بھی وہ رد کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب کہا جاتا ہے کہ ان کا باپ ایسا نہیں تھا، باپ ان کا مشرک نہیں تھا، باپ ان کا کافر نہیں تھا، تو باپ مسلمان تھا۔ جب کسی کا باپ مسلمان ہو، اس کو اس طرح کا پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو اپنے رب کے، اپنے الہ کے کنسیپٹ کا پتہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اچھا چلو ایسا سوچتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ایزیوم کرتے ہیں کہ جی ان کے باپ نہیں تھا، ان کی پرورش ان کے چچا نے کی، کیا ان کی ماں بھی نہیں تھی؟ کیا کسی شخص نے اس کو نہیں بتایا تھا، اس نے کہیں سے نہیں سنا تھا کہ تمہارا باپ تھا وہ کیا کرتا تھا، اس کا کیا عقیدہ تھا، کیا اس کا ایمان کیسا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے رشتہ دار سب کے سب، وہ جو صرف ایک باپ ہی تھا جو مسلمان تھا، جو ختم ہو گیا، اس کی ماں بھی نہ رہی، سارا کچھ یہ ہوا، پھر اس کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی آئیڈیا نہیں تھا، اس نے بتوں سے بیزاری اختیار کی، پھر سورج اور چاند ستاروں کی طرف متوجہ ہوئے کہ کہیں یہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر یہی ثابت ہوا کہ یہ ان کے باپ ہی تھے۔ اچھا، اب اس کے اگینسٹ جو کنسیپٹ دیا جاتا ہے وہ کیا دیا جاتا ہے؟ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ پاک صلب سے پیدا ہوتے ہیں، وہ پشت در پشت پاک ہوتے ہیں۔ اب اگر اس کو دیکھا جائے، یہ قانون اور قاعدہ سامنے رکھا جائے، تو پھر بتائیں کہ انبیاء کی جو، اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ کیوں کافر رہا؟ وہ تو پاک پشت سے آیا ہوا تھا، اس نے کیوں انکار کیا؟ تو یہ آئیڈیا یا یہ کنسیپٹ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ لوگوں نے کیسے اس کو بنایا ہوا ہے، کیا کس اس طرف لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جب اب اس بات کو لیں،
اب یہ ہوتا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پھر اس کا ماحول ہوتا ہے جو اس کو دوسری طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ آپ اس بات کو کہاں لے جائیں گے کہ ہر بچہ دین فطرت پر یعنی پاکیزگی پر پیدا کیا جاتا ہے، پھر یہ اس کا ماحول ہوتا ہے جو اس کو اس طرح سے ماحول بھی ہوتا ہے، پھر کچھ اس کی اپنی ذاتی بھی کوششیں کاوشیں ہوتی ہیں جو اس کا رجحان یا ٹینڈنسی یا میلان ہوتا ہے جو اس کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے، یا اس کو حقیقت سے یا حق سے یا تو قریب لے آتا ہے یا اس کو پرے کر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو حقائق ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ ان کے باپ ہی بنتے ہیں، جن سے وہ مخاطب ہیں، جن سے وہ بات کر رہے ہیں۔